السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے سبق یعنی سورۃ الاخلاص کی آخری 2 آیات کی درست ادائیگی سیکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد پڑھنے میں عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لام کی زبر کی آواز کو بلند کرنا اور لمبا کر کے جوڑ لگانا، یا کی زبر کو کھڑی زبر بنا کر پڑھنا، دال پر قلقلہ نہ کرنا، یولد کو یلد پڑھنا یعنی واو مدہ نہ پڑھنا اور وقف پر قلقلہ نہ کرنا۔ صحیح ادائیگی کے لیے مشق کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال ایسے ہیں کہ ان پر جب جزم آ جائے تو ان کی آواز اچھل جاتی ہے۔ مشق کیجیے۔ اق، 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 اط، 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 اب، 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 اج، 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 اد، 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 احد، الصمد، یلد، یولد، احد، الفلق، خلق، وقب، کسب، الحطب، مسد، حسد۔ لم یلد کہنے میں صحیح اور غلط کا فرق سنیے۔ لم یلد، لم یلد، پھر سے سنیے۔ لم یلد، لم یلد، لم یلد، لم یلد۔ ولم یولد کہنے میں صحیح اور غلط کا فرق سنیے۔ ولم یولد کو ولم یولد غور کیجیے گا۔ ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد، ولم یولد۔ لکھی گئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجیے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے میں عام طور پر پائی جانے والی غلطیاں آپ کے سامنے ہیں۔ یکن لہ کہنے میں آواز کو ناک میں لے جانا، لام کی زبر کو لمبا کرنا، اسی طرح کفواً کی کاف کی پیش کو لمبا کرنا، احد میں ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی کرنا اور قلقلہ نہ کرنا۔ یکن لہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ قرآن مجید میں شد سے پہلے جزم والا حرف آ جائے تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا، لہذا شد کو جزم سے پہلے آنے والے حرف کی زبر زیر پیش کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی یکن لہ۔ اس کو ادغام کہتے ہیں۔ آئیے ادغام کا مکمل قاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن
اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جزم والا نون اور تنوین یہ دونوں ایک ہی ادائیگی کے دو مختلف نام ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ لکھیں بن، اب اگر کوئی اسے جزم والے نون کے ساتھ لکھتے اور دوسرا اسے دو زبروں کے ساتھ لکھتے تو دونوں نے درست لکھا۔ چنانچہ وَلَيَكُونَنَ جزم والے نون کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ وَلَيَكُونَنَ پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح لَنَسْفَعًا جزم والے نون کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ لَنَسْفَعًا بھی پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ لہٰذا ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جزم والا نون آ جائے یا تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو دونوں کے لیے قواعد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ادغام، قرآن مجید میں جب بھی جزم والے نون اور تنوین کے بعد حروف لام را نون میم واو یا آتے ہیں تو ان پر ہمیشہ شد پڑی ہوتی ہے، تو یہاں نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ لام را نون میم واو یا کی شد کو پچھلے حرف کی زبر زیر پیش سے ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے۔ البتہ لام را میں بغیر نون کے اور نون میم واو یا میں ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے ال ار ان ام ان این۔ تنوین کے بعد جب شد آئی ہو تو دو زبر میں سے ایک زبر اور دو زیر میں سے ایک زیر اور دو پیش میں سے ایک پیش کو آگے شد والے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ ال ار ان ام ان این۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لام را میں بغیر نون کے اور نون میم واو یا میں ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے۔ مشق کیجیے بل بر بن بم بن بین بل بر بن بم بن بین مل مر عن عم عن لن قل در قن دم رو لي فإن لم من رأسه من نفعهما من موص من وجد من يقول إله لقد زبد الرابية خير نزلا مثلا ما بشيرا ونذيرا خيرا يره۔ صحیح اور غلط ادائیگی کا فرق سنیے۔
ولم يكن له کو ولم يكن له پھر سے سنیے ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له اسی طرح کفوا احد کو کفوا احد پھر سے سنیے کفوا احد کفوا احد کفوا احد کفوا احد لکھی گئی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اب پوری سورہ کی اکٹھی مشق کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ